الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ پروگرام الفرقان میں سلسلہ بیان عقائد کے اختتام کے بعد اب الحمدللہ اعمال کی اصلاح کے بارے میں کثیر روایات اور بہت سی قرآنی آیات پر کلام ہو رہا ہے اور مختلف اس کے بارے میں ٹاپکس کا انتخاب ہم نے کیا. جیسے کہ ہم بارہا اس کے اہمیت عمل کی اہمیت کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں تمام انسانوں کو اولاً خسارے میں مبتلا ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا، لیکن پھر چند لوگوں کا اس نقصان یا خسارے میں مبتلا ہونے والے لوگوں سے استثناء فرما دیا، جیسے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اور تو اسی پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایمان لانے سے مراد عقائد کی درستگی ہے، کیونکہ ایمان بھی درست عقیدے کا ہی نام ہے. اور اس کے بعد پھر اعمال کیے یعنی نیک اعمال کیے، تو یقینی سی بات ہے کہ نیک اعمال کرنا ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی اہمیت کی بارگاہ میں اہمیت کا حامل ہے، اور پھر واقعی وہ نیک عمل بھی ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اعمال کی مکمل طور پہ معرفت اور پھر ان کی ادائیگی کا کامل طریقہ ہمیں معلوم ہو، اور پھر اس کے طریقے کے مطابق یا تقاضائے شریعت کے مطابق ان اعمال کو ادا بھی کیا جائے. اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے اخلاص کے بارے میں کلام کیا، اس کے مقابلے میں ریاکاری اور ریا اور سمع کے بارے میں بیان ہوا کہ ریا کا مطلب ہوتا ہے عمل کو وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب و رضا حاصل ہو سکتی ہو، اسے کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے، کسی دنیاوی فائدے کے لیے اس کو استعمال کرنا، دنیاوی فائدے کا اس سے قصد و ارادہ کرنا، یہ غلط ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کسی غیر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اسی وجہ سے اس کو شرک خفی کہا گیا. اور سمع کے عمل کرنے کے بعد پھر اس کو سنانا، جیسے کہ ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب تک اپنا کوئی نیک عمل سنا نہ لے اس وقت تک پیٹ کا درد ختم نہیں ہوتا ہے. تو یہ دونوں اعمال ایسے ہیں کہ جس کی بنا پر ہمارے کثیر نیک اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. لہذا ہر چیز کی ضد اپنی ضد کے اختتام کی دلیل ہوتی ہے، یا اگر ہم ضد اختیار کر لیں تو اس کی ضد کم از کم نہیں ہوگی. جیسے ریاکاری اور غیر اللہ کے لیے عمل کی ضد اللہ تعالیٰ کی خالص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، تو جب ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے تو ریاکاری مارز وجود میں نہیں آئے گی، اور جب ریاکاری ہوگی تو یقیناً اس کی ضد یعنی اخلاص کی نفی ہوگی. اس لیے صفت اخلاص کو حاصل کرنا، اپنے قلب سے دوسری تمام ایسی خواہشوں کو نکال دینا کہ جن خواہشوں کے تابع ہو کر کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ کبھی مقبول ہو سکتا ہے بلکہ رد کیا جائے گا اور اس پر سزا بھی مرتب ہوگی. اس کے بعد پھر ہم نے توبہ کے بارے میں بیان شروع کیا تھا، توبہ کی تعریف، توبہ کی اقسام، پھر ہر گناہ جو مختلف اقسام کے ہوتے ہیں ان پر توبہ کے طریقے بھی عرض کیے تھے. اور اس کے بعد ترغیباً پھر توبہ کی فضیلت کے بارے میں کلام ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے ہم توبہ کی طرف مائل ہوں اور کس طرح توبہ کی جائے. اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ فضائل عرض کرنے کے بعد پھر آخر میں ہم اپنے گناہوں کے بارے میں تھوڑا سا غور و تفکر کریں گے کہ ہمیں کس طریقے سے توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کی قبولیت کے آثار کیا ہوتے ہیں. اس سلسلے میں ایک روایت عرض کر رہے تھے، بنی اسرائیل کی روایت تھی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، اور پھر اس نے کسی سے دریافت کیا کہ مجھے کسی بہت بڑے عالم کا آپ پتہ دیں تاکہ میں جا کے ان سے اپنا یہ مسئلہ معلوم کروں کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں. تو ایک دوسری روایت کے مطابق اس نے سب کے سب قتل ناحق کیے تھے، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ واقعی سامنے والا قتل کا مستحق ہو. کسی نے عالم کے بجائے اس کو ایک عابد کا پتہ بتایا، یہ وہاں چلا گیا، عابد سے معلوم کیا، اس نے کہا کہ تیری توبہ کیسے ہو سکتی ہے، تو نے 99 ناحق قتل کیے، تو قابل گرفت ہوگا. اس شخص نے غصے میں آ کے اسے بھی قتل کر دیا اور اس طرح 100 کا عدد مکمل ہوا. پھر نادم و شرمندہ ہوا، کسی سے معلوم کیا کسی عالم کا مجھے پتہ بتائیے، تو انہوں نے ایک بڑے عالم دین تھے ان کا پتہ بتایا. یہ شخص وہاں پہنچا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ مجھے بتائیے مجھ سے خطا ہو گئی، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو ان عالم دین نے فرمایا کہ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں
کہ فلاں مقام پہ چلے جائیں، وہاں پر پہاڑ پر کچھ نیک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے عبادت کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہ کر عبادت کریں اور اس بستی کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ بروں کی بستی، اگر آپ یہاں پر رہیں گے تو خطاؤں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے ارادہ کیا اور اس ارادے کے ساتھ وہ چلا کہ میں نیک لوگوں کے ساتھ رہوں گا، کہ درمیان میں ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کی روح کو قبض کر لیا، انتقال ہو گیا۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آگے، عذاب کے فرشتے آگے، اور آپس میں ان کے جھگڑا ہوا۔ عذاب کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا اس لیے جہنم میں جائے گا اور ہم اس کو لے کے جائیں گے، ہم حقدار ہیں۔ اور جنت کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ یہ توبہ کے ارادے سے چل پڑا تھا اور نیک لوگوں کی جانب چل پڑا تھا، اس لیے ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ اسی جھگڑے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور فرشتے کو انسانی شکل میں فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ وہ آیا اور اس نے دونوں کی بات سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ تم زمین کو ناپو، اگر یہ بروں کی بستی سے قریب ہے تو جہنم کے فرشتے، نیکوں سے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے۔ اب جو فاصلہ ناپا گیا تو اس میں کئی روایات ہیں۔ ایک تو یہ روایت ہے کہ یہ ایک بالشت نیک لوگوں سے قریب تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک روایت میں ایسا ہے کہ یہ ایک بالشت بروں کی بستی سے قریب تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا، تو زمین سمٹ گئی، جس سے یہ یعنی اس طرف کی زمین سمٹ گئی تو یہ ایک بالشت نیکوں کی بستی سے قریب ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ تو آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ اس سے بہت پیارے نکات نکلتے ہیں اور ہمیں اس پر توجہ بھی کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہمارا موضوع توبہ ہے، لیکن ضمناً دیگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کردہ واقعے سے دوسرے اہم اصلاحی پہلو بھی اگر اخذ کر لیے جائیں، ان پہ توجہ کر لی جائے، اصلاحی نکات اس سے نکال لیے جائیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان سے کتنی ہی زیادہ خطائیں ہو جائیں اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یقیناً ہمارے گناہوں کی کثرت سے زائد ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم اگر کوئی گناہ کرتے بھی ہیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ ہماری بدبختی ضرور ہے، یہ ہمارا نکما پن ضرور ہے کہ ہم خطاؤں میں اپنے سکون اور آرام کو ڈھونڈیں، لیکن یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے خطا اپنے گناہ سے کچھ نہیں بگاڑتے، نہ اس کی رحمت کے خزانوں میں کمی آتی ہے، اور ویسر قبول کرنے سے بالکل پاک و صاف ہے۔ تو ایسا نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے عمل کرنے سے اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہو، اذیت ہوتی ہو، وہ قلب اور دیگر اعضاء سے پاک ہے، تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گناہ اس کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، بلکہ اس کی عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ قانون وضع کرتا ہے اور پسند فرماتا ہے کہ بندے اس قانون کی پابندی کریں۔ تو اس نے قانون بنا دیا کہ تمہیں خطا نہیں کرنی ہے، نفس و شیطان کی طاعت نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہوئے فرما برداری والے کام کرنے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو ترک کرتے ہیں، اس حکم کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ ہماری بدبختی ضرور ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی معاذ اللہ نقصان نہیں پہنچا رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی جو عادت کریمہ ہے اسے اپنے مزاج پر قیاس کرنا اور اپنی طبیعت اپنی حرکات پر یا دنیاوی لوگوں پر عام انسانوں پر قیاس کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بالکل غلط ہوگا۔ کہ جیسے ہمارے ساتھ کوئی ایک دفعہ برا سلوک کرے، 2 دفعہ کرے، 3 دفعہ کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور چوتھی دفعہ ضرور اسے انتقام لیتے ہیں، اگر 1-2 دفعہ معاف بھی کیا تو، لیکن درگزر کرنے کی عادت عموماً ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بڑا جداگانہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کثیر گناہ کر کے 1 دفعہ توبہ کی پھر مائل ہوا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، پھر تو گناہ میں لگ گیا پھر توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بار بار ہم توبہ کریں اور تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو جھنجھلا جائے اور پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب آپ خود سوچئے کہ جب بنی اسرائیل کی قوم کا ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی دیگر نبی ہوں گے جن کی قوم میں سے یہ شخص تھا، ان کا امتی تھا، جب اس شخص نے 99 قتل کیے اور جس سے فرشتوں نے کہا کہ اس نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا تو ہم اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے، تو اس کا مطلب 99 قتل کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی ادائیگی کا سلسلہ بھی موقوف تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے صحیح توبہ کے ارادے پر اس کی بخشش فرما دی۔
تو آپ خود سوچئے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس دور میں رہنے والا یہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے، اور میرے خیال میں شاید یہ کوئی شاذ ہی ایسا ہوگا کہ کسی نے 99 قتل اس امت میں کیے ہوں، بہت ہی مشکل لگتا ہے، کوئی 14-15 قتل، 16 قتل، 20 قتل تک تو شاید کوئی پہنچ جائے، کوئی ڈاکو چور، لیکن 99 قتل بہت بڑی بات ہے۔ بالفرض اگر ہوتا بھی تو جب پچھلی قوموں کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کے ارادے پر بخش دیا تو یقیناً ہمارے لیے بھی بخشش کے دروازے بند نہیں ہیں۔ تو اس سے اب دو طرح کے لوگ مستفیض ہو سکتے ہیں، ایک اچھے انداز سے اور ایک معذاللہ برے انداز سے۔ برے انداز سے ہو تو اس کو مستفیض ہونا ویسے ضمن میں نرس کر دیا، ورنہ وہ تو حقیقتاً مستفیض کیا فیض کیا حاصل کرے گا، بلکہ وہ تو بدبختی میں گرفتار ہے۔ کہ بعض لوگ تو اس قسم کی چیزوں کو سننے کے بعد ایک مایوسی کی دلدل سے باہر نکلتے ہیں، کثرت گناہ کی وجہ سے بعض اوقات وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ اب شاید ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ وہ جب اس واقعے کو سنیں گے تو ان کے دل میں ایک امید کی کرن جاگے گی کہ نہیں، اگر ہم نے بدبختی کی انتہا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ اس کی رحمت کا پانی ہماری گندگی، گناہوں اور خطاؤں کی گندگی کو دھوتا رہے گا۔ اور بعض لوگ وہ ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کے باتوں کو سننے کے بعد گناہوں پہ دلیر ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار جب اس کے 99 قتل معاف ہو گئے تو اگر میں تھوڑے بہت گناہ کرتا رہوں تو میرے کیوں نہیں معاف ہوں گے، اور پھر وہ خطاؤں میں لگ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو گناہوں کی ترغیب کے لیے تو بیان نہیں فرمایا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ اسی لیے تاکہ مایوس انسان گناہوں کی کثرت سے مایوس ہو کر توبہ سے دور نہ ہو جائے، گناہوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنے کے بعد پھر تمام ہتھیار نہ ڈال دے، بلکہ نفس و شیطان سے مقابلے پر آمادہ ہو اور فوراً سے پیشتر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں رجوع کر لے تو اس کی بخشش و نجات ہو جائے گی۔ لہذا یہ جو دوسرا گروپ ہے، اس گروپ میں ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے کہ گناہوں پر دلیری کے لیے اس کو دلیل بنائیں کہ گناہ خوب کریں اور کہیں کہ جی دیکھو بخشش تو ہو ہی جائے گی، جیسے اس نے 99 قتل کیے وہ بھی بخشا گیا۔ یہ بہت بری بات ہے۔ وہ تو دیکھیں آپ غور فرمائیں، وہ توبہ کے ارادے پر بخشا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے ہم کثرت گناہ کریں اور ہم یہ سوچیں چلو بعد میں توبہ تو کر ہی لیں گے، جیسے یہ بخشا گیا ہم بھی بخشے جائیں گے، اور پھر اچانک ناگہانی آفت آ جائے، کوئی اچانک موت آ جائے کہ توبہ کی توفیق ہی نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو توبہ کے ساتھ موقوف تھا نا، یہ توبہ کے ساتھ مشروط تھا اس کی نجات، توبہ کے ارادے سے چلا تو نجات ملی، اگر ہمیں نہیں ملا ایسا کوئی موقع تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بالکل غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اپنا کوئی آپ شرعی مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیں تو ہمیشہ عالم دین کے پاس جائیں، جو اس فیلڈ کا ماہر ہے اسی سے معلوم کریں۔ ہوتا یہ ہے جیسے اب اس شخص نے غلطی کی یا کسی نے غلطی سے اس کو بھیج دیا کہ ایک عابد سے جا کے مسئلہ معلوم کیا۔ عابد یقینی سی بات ہے کہ عبادت گزار تو تھا لیکن علم اس کو نہیں تھا، جاہل شخص تھا۔ تو جاہل آدمی جب کچھ علمی بات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین پر کلام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو نہ صرف وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے بلکہ سامنے والے کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، اس طرح نہیں ہوگا کہ کتابیں اٹھا لی جائیں، بلکہ اہل علم پے در پہ مریں گے، ان کا انتقال ہوگا اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے فتویٰ طلب کریں گے، اور یہ جاہل فتویٰ دینے کے بعد خود اپنے آپ کو بھی ہلاک کرے گا اور ان لوگوں کو بھی ہلاک کرے گا۔ تو آج کل بھی ایسے ہی ہمیں کسی شرعی مسئلے کا حل چاہیے ہوتا ہے تو ہم سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے، کوتاہی کرتے ہوئے کسی بڑے عالم دین سے رجوع کرنے کے بجائے پان والے کی دکان پہ پہنچ جاتے ہیں، یار یہ اس کے کوئی مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے، دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں، گھر میں ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں جو بعض اوقات شریعت کے حکم کے بالکل خلاف ہوتا ہے، اور اس پر عمل کر ڈالتے ہیں اور ہلاک ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات جاہل لوگ مشورہ دے دیتے ہیں، ان کے مشورے پہ عمل کرنے کی وجہ سے مشورہ حاصل کرنے والا، عمل کرنے والا خود بھی ہلاک ہوتا ہے، اور یہ جاہل غلط مشورہ دینے کے بعد یہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ جیسے کتنے لوگ ایسے ہمیں ملے کہ جنہوں نے ازواج کو 3 طلاقیں دے لیں، اور پھر جب کسی جاہل سے مسئلہ معلوم کیا تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تو یہ کفارہ ہو جائے گا اور پھر آپ ساتھ رہیں۔ حالانکہ قرآن یا حدیث میں کسی بھی مقام پر طلاق کا کفارہ نہیں ہے، کوئی کفارہ درج نہیں ہے۔ اگر 3 طلاقیں دے دیں
تو اس کے بعد زوجہ نکاح سے نکل گئی، حرمت مغلظہ ثابت ہو گئی۔ اب اگر پہلے شوہر کے پاس آنا چاہیں تو وہی حلالہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ اپنی پہلے شوہر کی عدت گزاریں، پھر اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کریں، اور وہ غیر مشروط نکاح ہونا چاہیے، تعلق زوج ان میں قائم ہو، پھر شوہر ثانی اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر یہ بہن اس کی عدت گزاریں، تب کہیں جا کے پہلے شوہر کے قابل ہو سکتی ہیں۔ کھانا کھلا کر نماز کے طلاق کے کفارے کا کہیں تصور نہیں دیا گیا۔ اب اس جاہل آدمی نے یہ مشورہ دینے کے بعد ان کو ایک گناہ کے اوپر دلیر کیا۔ ایک غلط مشورہ لینا یہ گناہ، غلط بات پر عمل کرنا گناہ، اور جتنا پھر یہ ساتھ رہ کر گناہ کرتے رہیں گے کیونکہ تو مثل اجنبی کے ہو گئے، وہ گناہ اور سب کا وبال اس جاہل آدمی پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فتویٰ دینے میں جری ہوگا، یعنی جرأت مند ہوگا، وہ جہنم میں جانے پر جری ہوگا۔ تو جہالت کے ساتھ فتویٰ دینا یہ ہلاکت ہے۔ تو اسی طرح اس قاتل، یہ جو مقتول تھا، 100واں مقتول عابد شخص تھا، اس نے جا کے معلوم کیا کہ جی میری توبہ ہو سکتی ہے، وہ جہالت میں مبتلا کہ بولا تیری توبہ کہاں ہو سکتی ہے، 99 تو نے قتل کیے ہیں، اتنے زیادہ قتل کر کے کیسے تیری توبہ ہوگی؟ اس نے کہا آ جاؤ بھائی آپ بھی لائن میں لگ جائیے، اور 100 پورے کر لیے۔ تو اب اندازہ کریں کہ اس جاہل آدمی نے اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالا، اور خود اس کو شخص کو ہلاکت میں ڈال دیا کہ 100واں قتل اس نے کیا، ایک اور وبال قتل کا، اس کی جہالت کی وجہ سے۔ لیکن جب وہ عالم دین کے پاس پہنچا، انہوں نے کتنا نفیس مشورہ دیا، کتنا خوبصورت مشورہ دیا، اور ان کے اس مشورے کی برکت سے اس شخص کی نجات ہو گئی۔ تو اس لیے جب بھی آپ اس سے حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ کسی سے بھی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں، پہلے اس کی علمی حیثیت کا تعین کر لیں۔ بلکہ ہم تو آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ اگر آپ کسی دنیاوی چیز کا مشورہ کرنا چاہیں وہ بھی اچھی رائے رکھنے والے سے کریں۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔